میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی محبوبہ اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جو تہمت لگائی گئی اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور کو تو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی پاک ہے یا نہیں۔ وہ واقعہ مختصر میں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ حضور جب کسی غزوے پر یا باہر سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے پورا اندازی فرماتے تھے کہ کون میرے ساتھ جائے گا۔ یہ تعلیم امت کے لیے حضور یہ کرتے تھے کہ کسی زوجہ محترمہ کو اعتراض نہ ہو کہ بھئی اس کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، مجھے کم سمجھتے ہیں، اسے بار بار لے کے جاتے ہیں، مجھے لے کے نہیں جاتے ہیں۔ پورا اندازی ہوتی ہے۔ غزوہ بنی مستلق بڑا مشہور غزوہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ تشریف لے جا رہے تھے غزوے کے لیے، اور یہ غزوہ بنی مستلق جو ہے یہ بڑا مبارک غزوہ ہے اس اعتبار سے کہ بہت کم تکلیف اٹھا کے، بہت کم نقصان کے ساتھ بہت بڑا فائدہ ہوا۔ 2000 تو بکریاں مل گئی، 200 اونٹ مل گئے، اور بہت کچھ مالا ہاتھ آیا۔ مسلمانوں کے تو بھاگ جاگ گیا۔ تو کافر اور مشرک اور منافق جو تھے وہ بڑے جل گئے۔ ایک صحابی شہید ہوا، ان کے 20-25 شہید ہو گئے، مر گئے، ان کے 20-25 مر گئے۔ تو یہ نے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ غزوہ ہے تو سارا مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، وہ جل بھون رہا تھا کہ کسی طرح سے میں اس خوشی کو خاک میں ملا دوں۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام قرآن دادی کی جانے کے لیے تو پورے میں نام آیا حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضرت عائشہ بڑی نرم و نازک تھی اور عمر بھی بہت کم تھی، وزن بہت کم تھا۔ اس زمانے میں ویسے بھی لڑکیاں زیادہ گوشت اپنے پر نہیں چڑھاتی تھی، تو وہ اتنی نرم و نازک تھی کہ ہودج میں جو ڈولی ہوتی ہے جس ہودج، اس میں انہیں رکھا تو کہاروں کو، اٹھانے والوں کو وزن خاص محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ انہیں رکھا اور وہ چل پڑے۔ غزوہ ہوا، غزوے کے بعد کامیابی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو واپسی میں قیام ہوا رات کا۔ تو ابھی رات کا حصہ کچھ باقی تھا، حضور نے کوچ کا اعلان کر دیا کہ چلو مدینے سے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے چلی گئی، وہ ادھر گئی، ادھر کوچ کر لیا۔ تو اب انہیں کچھ دیر لگ گئی، اور یہاں تو ان کا ہار جو تھا گلے کا، وہ ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ یہ اس ہار کو ڈھونڈتے نہیں، رات کا وقت تھا، ہار تو مل گیا، لیکن جب یہاں آئی تو کوئی بندہ نہیں، نہ بندے کی رات، سب جا کے۔ اب یہ بڑی پریشان ہوئی۔ تو انہوں نے اتنی بڑی ذہین، یہ سوچا کہ میری تلاش تو ہوگی تو میں اسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں میں بیٹھی تھی پہلے۔ وہاں چلی گئی، اور چھوٹی عمر کی تھی، رات کا وقت تھا، چادر اپنے اوپر لپیٹی اور نیند آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل۔ صفوان بن معطل ایک صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاکید کی ہوئی تھی، ان کو ان کے ذمے لگایا ہوا تھا، حضور کا حکم تھا، اور یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب میرا قافلہ کوچ کر جائے تو تم قافلے کے ساتھ نہ جانا، تم پیچھے رہنا۔ جب قافلہ چلا جائے تو سارے میدان کا جائزہ لینا، کسی کی کوئی چیز رہ جائے، کسی کا کوئی مال رہ جائے، کوئی بھی چیز رہ جائے، سارے میدان کو دیکھ کر جس کی جو چیز ملے وہ اسے واپس کرنے کا۔ اب یہ حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ تو وہ حضرت صفوان بن معطل حضور کی ڈیوٹی پر تھے، وہ بڑا میدان تھا، وہ سب دیکھ رہے تھے، کوئی چیز دیکھ رہے تھے۔ وہ جب دیکھ بھال کے پہنچے حضرت صدیقہ کی جگہ پہ تو دیکھا وہاں کوئی لیٹا ہوا ہے چادر اوڑھے ہوئے۔ حضرت صدیقہ کے چہرے سے چادر اتر گئی تھی سوتے میں، پردے کا حکم آ گیا تھا۔ اب کوئی صحابی امہات المومنین میں سے کسی کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے پردے سے پہلے تو سب نے دیکھا تھا، ازواج مطہرات۔ تو حضرت صفوان بن معطل آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چہرہ جو
چادر سے چھپا ہوا نہیں تھا، تو پہچان گئے کہ ام المومنین ہے، تو انہیں بآواز بلند کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز نے کہا، ویسے بھی کسی پریشانی میں، تکلیف میں، نقصان میں آدمی کہتا ہے، تو اس آواز سے حضرت صدیقہ جاگ گیا اور فوراً اٹھی اور اپنی چادر وادر ٹھیک کر لی۔ حضرت صفوان نے حضرت صدیقہ کو کوئی کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی، وہ گئے اور جا کر اپنا اونٹ لے آئے، اونٹ، اور اس پہ حضرت صدیقہ بیٹھ گئے۔ قافلہ جب کوچ ہوا تو اس وقت جو کہار اٹھانے والے، ہودج اٹھانے والے تھے، کہار جو تھے، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے کہ نہیں، کیونکہ حضرت صدیقہ کا اتنا کم وزن تھا، وہ چلے گئے۔ اب حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ کی مہار پکڑی، حضرت صدیقہ اوپر جلوہ گرے ہیں اور وہ لے کر روانہ ہو گئے۔ یہ ہے اصل واقعہ، اصل واقعہ یہ ہے۔ ادھر جب یہ پہنچے، دن کے دوپہر کے وقت پہنچ گیا، قافلے سے مل گئے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے۔ بس وہ تو اس نے تو موقع کو غنیمت جانا، اور اس خبیث اور کمینے شخص نے حضرت صدیقہ اور حضرت صفوان بن معطل کے بارے میں تہمت لگا۔ میرے دوست حضور کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، اور صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، اہل بیت کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، لیکن وہ ایسا کمینہ شخص تھا کہ وہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا کے خوش ہوتا تھا، تو اس نے تہمت لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیقہ کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو بالکل لا علم ہے۔ اب وہ آئیں، مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی التفات کچھ کم ہو گیا۔ حضور پہلے بہت رغبت فرماتے تھے اور محبت فرماتے تھے، لیکن اب آپ کے رویے کے اندر کچھ سرد مہری سی آ گیا۔ اور یہ بھی آپ یقین کریں، یہ سارا واقعہ تعلیم امت کے لیے کہ میرے غلاموں، تمہارے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم ایسے کرو جیسے میں نے کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ حضور کو حضرت عائشہ کی پاکی کا علم نہیں تھا؟ پاکی کا حضور کو تو ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن حضور اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے۔ حضور دل گرفتہ تھے، تو جب اس نے بہت شور مچایا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، ایک شخص نے مجھے بہت ذاتی دلی تکلیف پہنچائی ہے، میں واللہ ما علمت علی اہل الا خیر، میں تو اپنے اہل کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ یعنی حضور نے اعلان فرمایا کہ میں تو عائشہ کو پاک سمجھتا ہوں، واللہ ما علمت علی اہل الا خیر، میں تو اپنے اہل کے بارے میں کوئی بری بات جانتا ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی، حضور میں ما بغت امرأۃ نبی، حضور نے نبی کی بیوی وہ کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ماں بغت امرأۃ النبی قط، نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیں یہ حضور حضرت عائشہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جن کے دل میں بغض ہو اسے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، اسے تو حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر مفقود ہو جاتی ہے۔ حضور نے پھر کیا کیا؟ حضور نے صحابہ کو پھر اکٹھا کیا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی، حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابوبکر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ ان کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے، ان کا حضور میری تو بیٹی ہے، میں کیا صفائی پیش کروں؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ حضرت عمر سے کہا کہ آپ بتائیں کہ عمر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ عمر نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتے، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھی غلیظ چیز پر، گندگی پر بیٹھتی ہے، تو جس رب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ مکھی جو غلاظت پہ بیٹھے آپ کے جسم اتھر پر بیٹھے، تو وہ رب یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ غلیظ عورت آپ کے جسم میں مسو؟ کیسے گوارا؟ تو انہوں نے کہا اشہد انہا بریۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ پاک۔ حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عثمان نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سایہ کسی نامناسب جگہ پہ پڑے۔ اب اگر سایہ نامناسب جگہ پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ لیکن حضور اللہ رب العزت کی غیرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کا سایہ کسی نامناسب جگہ پڑے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضور آپ کا سایہ نہیں پیدا کیا رب نے، اس لیے کہ آپ کا سایہ کسی نامناسب جگہ پہ نہ پڑے۔ تو وہ رب جس کی غیرت ایسی ہے تو وہ یہ کب گوارا کرے گا کہ ایک غلیظ
اور فاحشہ عورت کا جسم آپ کے جسم سے لگے، اشہد ان بری، میں گواہی دیتا ہوں عائشہ پاک۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے ہم سفر میں تھے، ہم رکے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے جماعت کرائی، جوتیوں کا اس وقت تو پرہیز نہیں تھا، بغیر جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے کیونکہ صاف ستھری ہوتی تھی۔ حضور سے کہا کہ حضور آپ نے جماعت کرائی اور جماعت کے دوران جماعت بھی ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی، تو ہم نے بھی ساری جوتیاں اتار دی آپ کی اتباع میں۔ تو حضور یہ ایسا کیوں؟ تو ہم نے پوچھا آپ سے، تو بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو جبریل امین میرے پاس آئے، کہے کہ آپ کے پاؤں پر، آپ کی جوتی پر تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی، تو آپ یہ اسے اتار دیں۔ تو میں نے جوتی اتار دی، تو حضور کی اتباع میں صحابہ نے ساری جوتی اتار دی۔ تو حضرت مولا کائنات نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جو رب اتنا گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ کی جوتی پر کوئی معمولی سی گندگی ہو، وہ گوارا نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اتنی غلیظ عورت آپ کے جسم سے مس کرے؟ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ، میرے دوستو تقریباً 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ یہ سلسلہ رہا، اور پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے میرے گھر بھیج دیں، میرے گھر بھیج دیں۔ اس حضرت عائشہ کو اب تک کچھ پتہ نہیں تھا، حضور آتے پوچھتے کیسی طبیعت ہے، بس وہ چلے جاتے، آتے کیسی طبیعت ہے، وہ تشریف لے جاتے۔ ایک دن ام مستح تھی حضور کی صحابیہ، اور مستح جو ہے بدری صحابیہ، ان کی ماں، وہ صبح حضرت عائشہ کو لے کے جا رہی تھیں رفع حاجت کے لیے، واپسی میں آ رہی تھیں تو ان کی چادر میں پاؤں الجھا، وہ گر گئی، تو انہوں نے کہا تعیس مستح، مستح ہلاک ہو۔ اب مستح بدری صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں بدری صحابی کی کیا شان ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ام مستح بڑے افسوس کی بات ہے، تم اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ وہ ہلاک ہو اور وہ بدری صحابی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں اس نے کیا طوفان اٹھایا ہے کیا؟ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ مستح جو ہے اس نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ کام کیا کہ سب لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ معاملہ۔ اس وقت حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے اس بارے میں یہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو پھر میرے دوستو حضرت حضور آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ حضور مجھے میرے میکے بھیج دیں تاکہ میں اپنے ماں باپ سے مل لوں، ان سے یہ غم غلط کروں اپنا۔ وہاں گئے تو حضرت عائشہ کی والدہ سے ملی، تو حضرت عائشہ نے یہ سارا معاملہ عرض کیا، تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا بیٹی غم نہ کرو، جو پاکیزہ اور پاک بہویں ہوتی ہیں اور ان کی سوکنے بھی ہوں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات اور اتہام تراشی ہو جاتی ہے، تم فکر نہ کرو۔ لیکن حضرت عائشہ تو رو رو کے ہلکان ہونا۔ اور پھر میرے دوستو دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن حضور تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے تھے تو بیٹھتے نہیں تھے، اس دن بیٹھے، اور پھر تھوڑی دیر میں حضور پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ سخت سردی تھی اور حضور کا سینہ، چہرہ مبارک پسینے کے قطروں سے بالکل بھر گیا، اور پھر حضور مسکرائے، اور حضور نے فرمایا عائشہ کی برات اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اب میرے دوستو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہوتا تو 1.5 مہینے 1.25 مہینے حضور کیوں پریشان ہو گیا۔ میرے دوستو حضور تو انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ حضور نے کہا آپ تعلیم دی کہ میرے غلاموں اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو تم اس معاملے کو ایسی رفع دفع نہ کرنا، دبا نہ دینا، پوری تحقیق کرنا، اور جب پوری تحقیق ہو سب مطمئن ہو جائے پھر اعلان کرنا۔ حضور اعلان فرما سکتے تھے لیکن حضور نے اعلان نہیں کیا، کیوں؟ رب کا حکم نہیں تھا۔ گویا رب نے فرمایا پیارے حبیب آپ بولیں گے تو آپ کا بولنا حدیث ہوگا، اور میں بولوں گا تو میرا بولنا قرآن ہوگا۔ اور قرآن، بعض لوگ مومن ایسے بھی ہوں گے جب کہ آپ کو مومن کہیں گے حدیث کا انکار کریں گے، لیکن قرآن کا انکار مومن کہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو قیامت تک حضرت صدیقہ کی میرے دوستو عفت و عفت کے ڈنگ کے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اپنی اور اپنے حبیب کی، اور اس دنیا میں رکھے تو سرکار کی محبت میں رکھے، اور قبر میں جائیں تو حضور کی محبت کا چراغ جلا۔ آمین۔ وآخر دعوانا، بہت دیر ہوئی۔